کہ اب وہ وقت آیا کہ مولا حسین نے کربلا میں جانے کا ارادہ کر لیا۔ سہاگ اجڑتا ہوا بیبیاں دیکھ رہی ہے، لاشیں پڑی ہے، خیمہ خالی ہو، سہاگ اجڑ رہا ہے۔ قائد قافلہ، سالار قافلہ اب قافلے کو ایک جنگل میں چھوڑ کر جانا چاہتا ہے۔ بیبیاں کہتی حسین کس کے بھروسے چھوڑ جاؤ گے؟ سکینہ کو ہوش آتا ہے، بابا آپ کے سینے کے بغیر مجھے نیند نہیں آتی، بابا آپ کس کے بھروسے مجھے چھوڑ جاتے ہیں؟ مولا حسین نے کہا سکینہ میری بیٹی میں تجھے اللہ کے بھروسے سونپتا ہوں، سن بیٹی میں تو جا رہا ہوں، اللہ کا دین ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جائے گا۔ بیٹی میری بیٹی تو یہ نہ سمجھنا کہ امتحان کے دن زیادہ ہوں گے، چند دن ہوں گے بیٹی، اس کے بعد میرے نانا کی امت ہر وقت تجھے سلام کرے گی، عزت کے ساتھ تیرا نام لے گی۔ ہاں ہاں لوگ اپنی بیٹیوں کے نام سکینہ اس لیے رکھیں گے کہ حسین کی بیٹی صابرہ کا نام سکینہ تھا۔ ہاں تیری بڑی قدر کی جائے گی، تیری عظمت کو سلام کیا جائے گا۔ باپ سے بیٹی لپٹتی ہے، بابا میں آپ کو جانے نہیں دوں گی، دیکھیں نا بھیا علی اکبر گئے واپس نہیں آئے، قاسم گئے واپس نہیں آئے، عسکر گئے معصوم اصغر واپس نہیں آئے، چچا عباس گئے واپس نہیں آئے۔ بابا آپ نہ جائیں نا، آپ جائیں گے تو ہمارا کیا ہوگا بابا، بابا آپ نہ جائیں نا۔ لیکن مولا حسین اپنی بہن کے سپرد کرتے ہیں، زینب کے سپرد، کہتے بیٹی میری راہ میں رکاوٹ نہ بنو، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ حسین جان دینے جا رہا ہے۔ ہائے ہائے مولا حسین تیاری کرتے ہیں۔ زینب کو ایک مرتبہ پھر جوش آتا ہے، حیدر کرار کی بیٹی میں خون حیدر نے ایک نئی جان پیدا کر دی ہے۔ فاطمہ کے دودھ نے زینب کو ایک عجیب کام کے لیے تیار کر دیا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے، یہ روایت حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے بیان کی ہے، اور جس کو بیان کرنے والے محبوب الہی ہے، کہ ایک خاتون نے خواب دیکھا کہ میدان کربلا میں ایک پردہ نشین خاتون آئی ہے، اور وہ کربلا کے چھوٹے چھوٹے کنکر کو اٹھا کر اپنے دوپٹے میں رکھتی ہے، کنکریاں اٹھاتی ہے دوپٹے میں رکھتی ہے، اور اپنی آستین سے عرض کربلا کی زمین کو صاف کرتی ہے۔ جیسے ہی اس بی بی نے خواب میں دیکھنے والی نے پوچھا، اے بی بی کربلا میں کنکر اٹھا کر اپنی گود میں رکھ رہی ہے، آستین سے زمین کو صاف کر رہی ہے، کیا ہے؟ تو اس بی بی نے کہا مجھے پہچانتی ہے، میں فاطمہ ہوں، بنت رسول ہوں، نبی کی بیٹی ہوں، میرا حسین کربلا میں جنگ کے لیے آیا ہے، کل عاشورہ ہے، میرا بیٹا شہید ہونے کے لیے یہیں پہ گرے گا، ماں ہونا ممتا نے اجازت نہیں دی کہ گرتے ہوئے حسین کو چھوڑ دوں، تو میں نے سوچا کہ جب میرا بیٹا یہیں گرے گا تو یہاں کی کنکریاں صاف کر رہی ہوں، یہاں کی مٹی ہٹا رہی ہوں، تاکہ جب میرا بیٹا زمین پہ گرے گا تو میرے بیٹے کو کنکری نہ چبھنے پائے۔ اس شان کے ساتھ مولا حسین کی شہادت کا وقت آتا ہے، جمعہ کا دن ہے، دوپہر ڈھل چکی ہے، پورا خیمہ خالی ہو چکا ہے، مولا حسین خون سے چہرہ رنگین کر چکے ہیں، کپڑے خون سے رنگین ہے، اور اللہ اکبر اب وہ سالار قافلہ، تاجدار کرب و بلا، نواس رسول، وہ حسین جس نے نانا کے وعدے کو وفا کرنا ہے، وہ حسین جس کو رسول اللہ اپنی پیٹھ پر بٹھاتے ہیں، اب وہ حسین کربلا میں جانے کی تیاری کر رہا ہے۔ زینب کہتی ہے نہیں حسین ایسے نہیں، میں اب تمہیں شہادت کا دولہا بناؤں گی، ماں کی ذمہ داری کو میں پورا کروں گی۔ زینب تیری عظمتوں کو سلام، میری آقا زادی، میری آقا تو سن رہی ہے، تیری روح کو سلام، تیری تربت کو سلام، میرا ایمان ہے پنجتن اس محفل کی طرف متوجہ ہیں، زینب اس محفل کی طرف متوجہ ہیں،
کربلا والے عرض کربلا سے اس محفل کو دیکھ رہے ہیں، تمہارے چہرے ان کے سامنے ہیں، میرا کہنا ان کے سامنے ہے، اور ہمارے مقدر عروج پر ہیں، ہماری بری تقدیریں بھلی ہو رہی ہے، ہماری مصیبتیں راحتوں میں تبدیل ہو رہی ہے۔ ہاں ہاں، سال بھر نہیں، زندگی بھر اس محفل کی برکتیں تم محسوس کرو گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اللہ اکبر۔ سیدہ زینب کبھی فاطمہ بنتی ہے، کبھی علی بنتی ہے، کبھی حسن کا رول ادا کرتی ہے، کبھی حسین کا کردار ادا کرتی ہے۔ ایک عورت ہے لیکن کیا حوصلہ ہے، پتہ چلا فاطمہ کے دودھ کی تاثیر یہی ہے، علی کے خون کی تاثیر یہی ہے۔ سیدہ زینب کبریٰ نے ایک گٹری کھولی اور اس میں سے نانا کا امامہ نکالا۔ حسین، امی نے وصال کے وقت تو کچھ امانتیں دی تھی، کہا تھا بیٹی زینب جب میرا بیٹا کربلا جائے گا میں ساتھ نہیں رہوں گی، تو رہے گی ساتھ میں، جب میرا بیٹا شہید ہونے کے لیے جائے تو یہ نانا کا امامہ اس کے سر پہ باندھنا۔ نانا کا امامہ دیا، مولا حسین نے اسے سر پہ باندھا، اپنے نانا کا رسول اللہ کا امامہ سر پہ باندھا، اور اس کے بعد پھر اسی گٹری سے ایک پرانا دوپٹہ جس میں 17 سے زیادہ پیوند تھے، زینب نے گٹری سے نکالا۔ حسین، اس دوپٹے کو پہچانتے ہو؟ جیسے ہی وہ دوپٹہ کھلا، اس کے پیوند، اس کی بظاہر بوسیدگی، پھٹا پن جب سامنے آیا تو سیدہ زینب اور امام حسین آج سے 50 سال پیچھے چلے گئے، نصف صدی پیچھے ہو گئے۔ حسین نے اس دوپٹے کو چوم کے آنکھوں سے لگایا۔ ہاں زینب، یہ امی فاطمہ کا دوپٹہ ہے، 50 سالوں کے بعد بھی ماں کا دوپٹہ تمہارے پاس ہے؟ ہاں، اس لیے کہ جب امی 3 رمضان شریف کو دنیا سے جا رہی تھی تو اپنا دوپٹہ مجھے سونپا تھا، زینب میرا بیٹا جب کربلا میں جانے لگے نا تو اس کے کندھوں پر یا اس کی کمر پر میرا دوپٹہ باندھ دینا، اس لیے کہ وہ بیٹا کبھی ناکام نہیں ہوتا، اس بیٹے کو کبھی ناکامی نہیں ہوتی جس کے سر پہ ماں کا آنچل ہو۔ میرا بیٹا تنہا نہ جائے، ماں کی دعاؤں کے ساتھ جائے، ماں کی آنچل کے ساتھ جائے۔ اللہ اکبر۔ دونوں بہن بھائی رونے لگے۔ نانا کا امامہ، ماں کا دوپٹہ، ذوالفقار حیدری، علی کے مرتضیٰ کی تلوار، حضرت حمزہ کی ڈھال، جعفر طیار کا پٹکا، اس شان سے شہادت کا دولہا بن کر میرا حسین اپنے خیمے میں تیار ہوتا ہے۔ مولا حسین اپنے گھر والوں کو وصیت کرتے ہیں، رونا نہیں، اس طرح نہیں رونا جیسے منع کیا گیا ہے، آنسو یوں ہی نکل پڑے تو یہ تو محبت ہے، واہویلا نہیں کرنا، چہرے پہ تماچے نہیں مارنا، بال نہیں کھینچنا، ماتم نہیں کرنا، شکایت نہیں کرنا، اور تمہیں تو ابھی بہت مصیبتیں دیکھنی ہیں۔ زینب کو کہا زینب اب میرے بعد میرے قافلے کی سالار تو ہوگی۔ پھر کہتے ہیں زین العابدین میرے بیٹے ذرا ہوش میں تو آ، دامن کی ہوا دی۔ بیمار زین العابدین نے آنکھیں کھولی، بہن کو بٹھایا، بیٹے کو سینے سے لگایا، میرا جانشین یہ ہے، سینے سے لگا کے علم کی امانتیں جو سینے میں تھی انڈیل دی۔ پھر اس کے بعد مولا حسین یوں بول پڑے کہ فرشتوں کی بھی چیخیں نکل گئی، زمین کربلا کا ذرہ ذرہ تھرا گیا۔ حسین کہتے ہیں بہن تم اور زین العابدین جب نانا کے مزار پہ لوٹا ہوا قافلہ لے کر کے جانا نا تو نانا کو میرا سلام کہنا اور پوری داستان سنانا، نانا تمہاری امت نے میرے حسین کے معصوم بچے کو بھی پانی نہیں دیا، علی اکبر کو بھی شہید کیا، قاسم کو بھی شہید کیا، عباس کے بازو کو شہید کیا، نانا لیکن آپ کے حسین نے شکوہ نہیں کیا، آپ کے حسین نے شکایت نہیں کی، آپ کا حسین صبر و رضا کا پیکر بن کر کے ڈٹا رہا۔
सारा हाल नाना को सुनाना, सारी कैफियत नाना को बताना और कहना नाना आपके हुसैन ने आपके दीन को रुस्वा नहीं होने दिया, दीन की सरबुलंदी के लिए हुसैन ने अपना सब कुछ लुटा दिया। सब रो रहे हैं। उस्ताज़ ज़मन कहते हैं फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, हश्र का हंगामा बरपा है मियाने अहले बैत, लाशें पड़ी है खैमे खाली हो, ज़ैनब रिकाब थामती है, मौला हुसैन घोड़े पे बैठते और उसके बाद आगे बढ़ते। जैसे आगे बढ़े यजीदियों के अंदर हड़बड़ मच गई, चीख पड़े यजीदी हुसैन आते हैं, लेकिन निढाल हो चुके हैं, थक चुके हैं। 56 साल 5 दिन 5 महीने 5 दिन की उम्र है, 56 साल 5 महीने 5 दिन की उम्र है, लाशें उठा उठा के निढाल है, लेकिन अब भी हुसैन का अज़्म इतना मजबूत है कि अगयार लरज रहे हैं, लर्जा बरंदाम है। मौला हुसैन ने कहा अब भी तुम अगर हक पर आ जाओ, अब भी अगर तुम दीन का साथ दे दो, अब भी अगर तुम तौबा कर लो, अब भी अगर तुम यजीद की हिमायत से तायब हो जाओ, तो जैसे हुर को माफ कर दिया तुम्हें भी माफ कर दूंगा। अली अकबर को तुमने कत्ल किया, मैं अली अकबर के कातिल को भी माफ करूंगा, मैं कासिम के कातिल को भी माफ करूंगा, अली असगर के कातिल को भी माफ करूंगा, सब माफ कर दूंगा, इसलिए कि मेरे नजदीक मेरी औलाद से ज्यादा अल्लाह के दीन की हिमायत कीमती है, अल्लाह का दीन कीमती है। लोगों तौबा कर लो, हक की तरफ आ जाओ। उन्होंने चीख चीख करके कहा, जल्ला करके कहा, हुसैन किस्सा तमाम करो, किस्सा कोता करो, या तो बैत करो या तो लड़ो। मौला हुसैन ने कहा मैंने हुज्जत तमाम कर दी है, बार बार हुज्जत तमाम की है, अब आले रसूल का जज्बा बोलता है, अब आले रसूल की जबान बोलती है। वो शहजादे रसूल कहता है मुझे कत्ल करना है, कत्ल कर लो, लेकिन मेरे नाना की शफाअत से महरूम हो जाओ, मुझे कत्ल करने के बाद तुम में फूट पड़ जाएगी। अब ये नबी के शहजादे की जबान बोल रही है। हुसैन कहते हैं मुझसे लड़ने के बाद, मेरी शहादत के बाद तुम में फूट पड़ जाएगी, तुम तबाह हो जाओगे, तुम्हें बर्बाद कर दिया जाएगा, तुम्हारे घरों को लूटा जाएगा, तुम्हारा चैन छीन लिया जाएगा, तुम्हारा सुख छीन लिया जाएगा। ओ दुनिया के कुत्तों, तुमने दुनिया की मोहब्बत में आले नबी का चमन वीरान किया है, फातिमा का चमन वीरान किया है, अली का चमन वीरान किया है, नबी का चमन वीरान किया है। शर्म तो करो, जिस नबी का कलमा पढ़ते हो उसी नबी की आल के दुश्मन बने हो, उसी नबी के घराने के दुश्मन बने हो। मौला हुसैन ने बातें कही और तीर आने शुरू हो गए। मौला हुसैन प्यास के बावजूद बिखरे हुए शेर की तरह उन पे टूट पड़े और ऐसी सफों को उल्टा कि उन्हें याद आया कि हुसैन भी किसी बहादुरी की एक इस्तिलाह का नाम है। मौला हुसैन ने यूं किया, चारों तरफ से घेर लिए गए, चारों तरफ से घेर लिए गए। बीबियां खेमे के दरवाजों पर झांक झांक कर देख रही है, फातिमी लाल अनकरीब गहन में आने वाला, फातिमी चांद को गहन लगने वाला है। जैसे ही चारों तरफ से घेरे गए, इतने ने जो है वो नेज़े की अन्नियां जिस्म में टूटी, उसकी कोई तादाद ही नहीं है, पूरा जिस्म खून से लहू लहान है। मोतबर और मोहतात मौर्रिखीन ने ये कहा कि 33 जख्म नेज़ों के थे और 34 जख्म तलवारों के घाव के थे, और जो नेज़े की अन्नियां जो जिस्म में टूटी हुई थी, चुभी हुई थी, उसका तो कोई शुमार ही नहीं है, पूरा जिस्म छलनी छलनी था। शेर खुदा का शेर जमीन पे आया, जमीन पे हुसैन गिरे, दीन को गिरने से बचाया। फातिमा का लाल जमीन पे आया, अल्लाह के दीन को गिरने से बचाया। और जब आए हैं जमीन पर तो उस वक्त तो प्यास की शिद्दत से बड़े बेताब थे, लेकिन जमीन पे गिरने का अंदाज ये था कि घुटने जमीन पर थे, हाथ से
زمین پر سہارا لیا اور اسی حالت میں سر کو سجدے میں رکھا۔ کہاں ہے حوران بہشت؟ اس وقت کی منظر کشی استاذ زمن یوں کرتے ہیں، جنت کی حوریں ٹھنڈے ٹھنڈے پانی کے پیالے لے کر کے کھڑی ہے، شہادت دلہن بن کر لال جوڑا پہن کر کے کھڑی ہے، فاطمۃ الزہرا رو رہی ہے، رسول اللہ کے ہاتھ میں خون کی ایک کانچ کی ایک شیشی ہے، بوتل ہے، اس میں سب کے خون جمع ہو گئے، ابھی حسین کا خون باقی ہے، حضور کی زلفیں بکھری ہے، آقا کے بدن پر کپڑوں پر خون کے دھبے ہیں، میرے رسول اس شیشی کے اندر اب حسین کا خون بھریں گے اور میدان کربلا میں نواسے کا امتحان دیکھنے آئے، فاطمۃ الزہرا بیٹے کا امتحان دیکھنے آئے، مولا علی وہ پاکیزہ روحوں کا نزول ہے، ایسے عالم کے اندر حسین سر کو سجدے میں رکھتے ہیں اور یوں عرض کرتے ہیں، یار اب بھی تو راضی ہے یا نہیں؟ تو ندا آتی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ حسین تو مجھ سے پوچھتا ہے اب کہ میں راضی ہوں کہ نہیں، اب تیرا خدا تجھ سے پوچھتا ہے، اے میرے یار حسین اب تو بھی بتا دے کہ تو اپنے اللہ سے راضی ہے کہ نہیں، میں نے تو تیری رضا کے لیے سب کیا، سب لٹا دیا، سب لٹا دیا۔ حسین سبحان ربی العالی کہتے ہیں، سنان ولد الشیطان خولی پلید، اور اس کے بعد شمر لعین، یہ تینوں ٹوٹ پڑتے ہیں مولا حسین پر، اور اس کے بعد مولا حسین کا سر انور، یہ تینوں مل کر کے تن سے جدا کرتے ہیں۔ مورخین نے الگ الگ روایتیں کی ہیں، میں نے تینوں کو ایک ساتھ جوڑ دیا ہے امام علی مقام کی توفیق سے، تاکہ روایتوں میں تطبیق ہو جائے کہ یہ تینوں نے ایک ساتھ جو ہے مولا حسین کو شہید کیا، اور شہید کرنے کے بعد جیسے ہی سر تن سے جو ہے وہ جدا ہوا، شہادت جو سر کو جوڑا پہنے کھڑی تھی وہ دوڑ کر آئی، لپٹ کر حسین کے سینے لگ گئی، اور حسین بہتے ہوئے خون کا صحرا باندھ کر جو ہے وہ جنت کا دولہا بن کر جنت کی طرف بڑھ پڑے۔ جیسے سر کاٹا گیا، وہ نانا کا امامہ، وہ پیاری پیاری زلفیں، وہ سر اٹھا کر کے لے کے بھاگے، اسی پر انہوں نے بس نہیں کیا، بیویوں کی چیخیں نکل گئی ہے، بیویاں حیرت میں ہیں، سہاگ اجڑ گیا، سہاگ اجڑ گیا، گھر لٹ گیا، اب کچھ نہیں بچا، ایک بیمار زین العابدین ہے اور چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اسی پر